حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی بنی اسرائیل کے رہنما اور صاحب شریعت تھے۔ آپ کی نبوت کی روشنی پوری قوم کے لیے رہنمائی کا چراغ تھی۔ آپ کے خاندان میں ایک شخص تھا جس کا نام قارون تھا۔ یہ شخص آپ کا چچازاد بھائی تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کی بے پناہ دولت سے نوازا تھا۔ خزانے اتنے تھے کہ خود خزانوں کی چابیاں ہی ایک قافلے کے بوجھ کے برابر ہوتیں، لیکن دل میں تکبر، حرص اور دنیا کی محبت نے اس کے ایمان کو کھا لیا تھا۔ ابتدا میں قارون علم دین حاصل کرتا تھا، یہاں تک کہ تورات کے علوم میں اس کا شمار بڑے اہل علم میں ہونے لگا۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نبوت ظاہر ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنی اسرائیل پر زکوٰۃ اور دیگر شرعی احکام نافذ کرنے کا حکم دیا تو قارون کی آزمائش شروع ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ لوگوں سے زکوٰۃ لی جائے تاکہ مال کا پاک ہونا اور فقیروں کی مدد ممکن ہو۔ یہ سن کر قارون کا چہرہ بگڑ گیا، دل میں حسد اور دنیا کی محبت نے اسے اندھا کر دیا۔ وہ سوچنے لگا، موسیٰ تو بس چاہتا ہے کہ میرے مال میں سے کچھ لے، خود کو سردار ظاہر کرے اور ہم پر حکومت کرے۔ قارون نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور بنی اسرائیل کے دیگر دولت مندوں کو بھی ورغلانا شروع کیا۔ وہ کہنے لگا، دیکھو، موسیٰ روز بروز ہم پر نئے نئے احکام نازل کر رہا ہے، پہلے نماز، پھر روزہ، اب زکوٰۃ، کل کو اور کیا لے کر آئے گا؟ بنی اسرائیل میں کچھ کمزور ایمان والے لوگ اس کی باتوں میں آ گئے۔ انہوں نے کہا، واقعی ہم پر یہ سب احکام مشکل ہو گئے ہیں، کوئی ترکیب نکالو کہ موسیٰ کی نبوت کو جھٹلایا جا سکے۔ قارون، جس کے دل کی تاریکی انتہا کو پہنچ چکی تھی، نے ایک شیطانی چال سوچی۔ اس نے ایک بدکار عورت کو بہت سارا مال، سونا اور انعام دینے کا وعدہ کیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر یہ تہمت لگائے کہ وہ مجھ سے زنا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ عورت پیسوں کی چمک میں اندھی ہو گئی اور راضی ہو گئی۔ قارون نے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور کہا، آؤ موسیٰ سے اللہ کے احکام سنو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جو ہمیشہ اللہ کی رضا میں مصروف رہتے تھے، نے یہ دعوت قبول کی اور بنی اسرائیل کو جمع کر کے اللہ کے احکام بیان کرنے لگے۔ اللہ کا حکم ہے کہ اس کی عبادت کرو، کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، صلہ رحمی کرو، اور اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو اس کی سزا سنگسار ہے۔ یہ سنتے ہی قارون اور اس کے ساتھی بول پڑے، اور اگر تم خود ایسا کرو تو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بے ساختہ جواب دیا، اگر میں بھی ایسا کروں تو مجھ پر بھی وہی سزا واجب ہے۔ قارون نے زور سے کہا، تم نے زنا کیا ہے؟ یہ سنتے ہی فضا میں سناٹا چھا گیا۔ حضرت موسیٰ کا چہرہ حیرت اور غم سے زرد ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے سوالیہ نظروں سے قوم کو دیکھا۔ لوگوں نے اس بدکار عورت کو بلایا، وہ سر جھکائے کھڑی ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آنسوؤں سے بھرے دل سے فرمایا، تو اللہ کے نام کی قسم کھا کر بتا، کیا میں نے تجھ پر کوئی برا ارادہ کیا؟ وہ عورت لرزنے لگی، پھر اچانک اس کے لب ہلے اور حقیقت سامنے آ گئی۔ نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، مجھے مال کا لالچ دے کر مجبور کیا گیا کہ میں آپ پر تہمت لگاؤں۔ آپ پاک باز ہیں، معصوم ہیں۔ یہ سننا تھا کہ آسمان گواہ بن گیا، زمین کانپنے لگی اور بنی اسرائیل پر لرزہ طاری ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ آپ سجدے میں گر گئے، روتے رہے، دعائیں کرتے رہے، دل کی گہرائی سے فرمایا، یا اللہ، تیرے پاک نبی پر اتنا بڑا الزام، تیری زمین پر اتنا بڑا ظلم۔ اسی وقت وحی آئی، اے موسیٰ، رونا بند کرو، ہم نے تمہیں زمین پر اختیار دے دیا ہے، تم ان ظالموں کو سزا دے سکتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا، چہرہ نور سے روشن تھا۔ آپ نے زمین کو حکم دیا، اے زمین، ان کو نگل جا۔ زمین نے ایک زوردار چیخ کی اور قارون اپنے ساتھیوں سمیت ایڑیوں تک زمین میں دھنس گیا۔ چیخ و پکار مچ گئی، موسیٰ ہمیں معاف کر دو، ہمیں نکال لو، ہم توبہ کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے خاموشی اختیار کی، دوبارہ حکم دیا، اے زمین، اور نگل لے۔ اب وہ گردنوں تک دھنس گئے، چیخیں اور زیادہ بلند ہو گئیں، اے موسیٰ، بچا لو، ہمیں معاف کر دو، ہم غلطی پر تھے۔ لیکن اللہ کا عدل جاری تھا۔ حضرت موسیٰ نے پھر زمین سے کہا، لے جا ان کو، اور زمین نے ان سب کو نگل لیا یہاں تک کہ کوئی نشان باقی نہ رہا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ، یہ تمہیں پکار رہے تھے، تم سے فریاد کر رہے تھے،
اگر یہ مجھ سے فریاد کرتے تو میری عزت کی قسم میں انہیں ضرور معاف کر دیتا۔ دولت ایمان کا نعم البدل نہیں ہو سکتی۔ حسد، تکبر اور دنیا کی محبت انسان کو شیطان بنا سکتی ہے۔ اللہ کے ولیوں اور نبیوں پر تہمت لگانا انتہائی سنگین جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو ہمیشہ معاف کرتا ہے، لیکن دل سے پکارنے والوں کو